الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رحمت و سلامتی ہو آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزماں شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے تجھ پر یہ کتاب کو نازل کیا ہے، اتارا ہے۔ منہ آیات محکمات، جس میں سے کچھ آیات وہ محکم ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِہات، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پھر جن لوگوں کے دلوں میں کج روی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں کیا ہوتی ہے، ملتی جلتی ہے۔ کیا تلاش کرتے ہیں؟ فتنے کی تلاش کے لیے۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد نہیں جانتا۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، ان کی اصل مراد نہیں جانتا، مگر جانتا ہے تو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم میں پختہ ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم میں پختہ ہے۔ یقولون آمنا بہ، تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ کیوں؟ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی ہی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر وہ جو کیا ہے، جو عقلوں والے ہیں۔ تو اس قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس اللہ نے آپ پر یہ کتاب کیا کی ہے، نازل کی ہے، اور اس میں سے کچھ ایسی آیات ہیں جو محکم ہیں۔ یقیناً آپس میں یہ قرآن مجید کی یہ آیات ملتی جلتی ہیں۔ جس طرح فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات وہ کیا ہیں، محکم ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی ہے، اور ایسی کتاب جو آپس میں کیا ہے، ملتی جلتی ہے۔ اور یہاں بعض آیات کو متشابہ قرار دیا ہے، بعض کو محکم، مگر اس میں کوئی اختلاف اور تعارض نہیں ہے، کیونکہ تمام آیات کے محکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن میں کوئی کمی یا کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، نہایت مضبوط اور محکم ہے۔ اور متشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام آیات فصاحت، بلاغت، مضامین، معانی میں ایک دوسرے سے کیا ہے، وہ ملتی اور جلتی ہیں۔ اور اسی طرح محکمہ آیات سے مراد وہ ہیں جن کا مفہوم بالکل کیا ہے، واضح ہے، صاف ہے، صریح ہے۔ ان آیات میں کسی قسم کی کوئی تعویل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ انہی کو ام الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ انہی آیات میں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور انہی میں دین کے بنیادی اصول، مثلا عقائد، عبادات اور احکامات کیا کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، جو انسان کی ہدایت کے لیے کیا ہے، کافی ہیں۔ اور جو آپس میں متشابہات ہیں سے مراد جو ملتے جلتے کئی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور یقیناً اس میں بعض کو اشتباہ یا کیا کہتے ہیں کسی تعویل کی گنجائش نکل سکتی ہے۔
یا ایسے حقائق جن پر مجمل طور پر ایمان لانا کیا ہے ضروری ہے، لیکن ان کی تفصیلات کو جاننا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ جس طرح عام طور پہ صفات الہیہ کے جو منکرین ہیں تو اللہ تعالیٰ کے استوا یعنی عرش پر مستوی ہونے کو، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یا پھر ہر رات اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پہ کیا ہونا، نازل ہونا، اور قیامت کے دن زمین پر اترنا، یہ متشابہات قرار دے کر ان کے معنی کو ہی سمجھنا وہ مشکل قرار دے دیتے ہیں، اور اپنے مقصد کی یا اپنے عقل کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں، وہ معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا معنی جو آیات محکم کے کیا ہوتا ہے، خلاف ہوتا ہے، تو یقیناً جو عقل سلیم والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے معنی کو واضح سمجھتے ہیں، معنی کو واضح سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ ہر روز کیا ہوتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، قیامت والے دن وہ زمین پہ اتریں گے، لیکن اس کی کیفیت وہ کس کے سپرد کرتے ہیں، وہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ کیسے ہوگا؟ جیسے اللہ کی شان کے کیا ہے مطابق ہے، وہ اس میں کسی قسم کی فضول بحث میں پڑتے نہیں پڑتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے نا، بیماری ہے، روگ ہے، کج روی ہے، وہ ان متشابہات سے وہ الٹ کیا لیتے ہیں، مطلب لیتے ہیں، وہ فتنے کی ہی ہمیشہ تلاش میں رہتے ہیں، لیکن ان کا اصل معنی اگر جانتا ہے تو وہ کون جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا جو علم میں پختہ لوگ ہوتے ہیں، جو مضبوط علم والے ہوتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، ہم سبھی کے ساتھ کیا لے کے آئے ہیں، چاہے کوئی بات ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نازل کرنے والا کون ہے، اللہ ہے، تو ہم ان سب کے اوپر کیا لے کے آتے ہیں، ایمان لے کے آتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے بعض کو مان لیا اور بعض کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ کیوں ان کا ایمان یہ ہے کل من عند ربنا، یہ سارا کچھ نازل شدہ ہے تو کس کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر کون کرتے ہیں، عقلوں والے کرتے ہیں، ایسے لوگ جن کی عقل ہوتی ہے تو عقل سلیم ہوتی ہے، جن کی درست عقل ہوتی ہے۔ یقیناً عقل سلیم والا وہی ہوتا ہے جو شرک سے کیا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، جو بدعات سے کیا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، جو ہر قسم کی خرافات سے کیا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مثال کے طور پہ اس آیت میں عیسائیوں کا بھی رد کر دیا گیا ہے، جیسے کہ وہ کلمتہ اور روح منہ وغیرہ آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کا وہ مطلب نکالتے ہیں۔ ایسے ہی دوسری آیات ہے مثال کے طور پہ کہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، نہیں ہے وہ مگر ہمارا کیا ہے، بندہ ہے جس کے اوپر ہم نے کیا کر رکھے ہیں، انعامات کر رکھے ہیں۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی ہی مثال کی طرح ہے۔ اگر وہ ان آیات سے حقیقی یا کیا کہتے ہیں معبود الہ ہونے کا استدلال کرتے ہیں، معنی اخذ کرتے ہیں، تو یہ جو آیت ہے کہ نہیں ہے وہ ہمارا کیا ہے، بندہ ہے جس کے اوپر ہم نے کیا کر رکھے ہیں، انعام کا، اگر ان سے وہ معنی اخذ لیتے ہیں، مراد لیتے ہیں، تو پھر ان واضح آیات کو وہ کیوں ٹھکرا دیتے ہیں، کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ تو اس اعتبار سے ان عیسائیوں کا بھی ان آیات میں رد کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں چاہیے چاہے محکم آیات ہوں، محکم آیات ایسی ہیں جن کا مطلب معنی تشریح بالکل کیا ہے، واضح ہے، اور متشابہات بھی ایسی ہیں کہ جن کے کئی آپس میں ملتے جلتے کیا ہوتے ہیں، معنی ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جن کے دلوں میں کجروی یا ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ متشابہات کو اپنی عقل کے مطابق ہی کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کا جو محکم آیات کے ساتھ مل کے معنی بنتا ہے وہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ان کی گمراہی کا بہت بڑا کیا بنتا ہے، سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دین کے اوپر ثابت قدم فرما دے، اور قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور بوجھ نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ زندہ رکھے اسلام کے اوپر، اللہ ہم سب کا خاتمہ
ایمان فرما دے۔ تو یقیناً جو درس کے اندر باتیں کی گئی ہیں انہی کے اوپر یہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رمضان شریف کا جو مہینہ ہے اور خصوصی طور پہ جو آخری عشرہ ہے، اگر کوئی پروگرام بھی کرنا ہے تو وہ پہلے 2 عشروں میں کر لیے جائیں، اور آخری عشرہ یہ صرف اور صرف عبادت کے لیے کیا کیا جائے، خاص کر لیا جائے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بات پھر اگلے دروس میں بھی چلتی رہے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں مل جل کر اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، عبادات کے اوپر اللہ ہمیں دن رات محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اگر کوئی اسلام کے خلاف کرتا ہے تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اسلام کے اگر کوئی خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ اسلام کا بیڑا غرق نہیں کرتا، یہ اسلام زندہ و جاوید ہے۔ اگر کوئی اسلام قرآن حدیث کے خلاف کرتا ہے تو وہ اسلام کا بیڑا غرق نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنا ہی کیا کرتا ہے، وہ نقصان کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دین ایسا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے ہم دین کا نقصان نہیں کر رہے، ہم دین کا حلیہ نہیں بگاڑ رہے، بلکہ ہم اپنا حلیہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بگاڑ رہے ہیں۔ یہ دین تو ایسا ہے جس کو اللہ نے کیا کر رکھا ہے، چمکا اور دمکا رکھا ہے۔ کسی کے دین کے خلاف جانے سے دین کا نقصان نہیں ہوتا، یہ ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو یقیناً وہ بندے بہت ہی بد نصیب ہیں جو اپنا ہی کیا کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں دین کی سربلندی کے لیے دن رات محنت اور کوشش کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔